اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں وہ بیان کریں اور اس کی پاکی بیان کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکی بیان کرتے کرتے اللہ رب العزت کو ہمارا پاکی بیان کرنا اگر پسند آ گیا تو اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. بس خاموش نہیں رہنا ہے. ایک مرتبہ اور سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب میں یہ دیکھوں گا کہ کس کے دل کے اندر کتنی محبت ہے. جس کے دل کے اندر حضور کے لیے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات کا خیال کریں کہ محبت بڑی چیز ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ بندے کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی سیر کرا دیا کرتی ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت ایک نبی کو، وہ تو پہلے سے ہی شان والے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کو زمین سے اٹھا کر کے اللہ رب العزت کی ملاقات کرا دیتی ہے. یہ محبت ہے. محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دے دیا کرتی ہے. محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو عمر کو فاروق کا لقب دے دیا کرتی ہے. محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر. محبت تو وہ ہے کہ جو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب کر دے دیا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی. تو محبت کیا ہے؟ بڑی چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولے سبحان اللہ اور بولے یا رسول اللہ. دیکھو سبحان اللہ بولنے میں بہت بڑا فائدہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہے. اچھا فائدہ کیسے ہے میں آپ کو بتاؤں. ہم سب کسان لوگ ہیں. ہم کوئی اتنے بڑے شہری نہیں ہیں. ہم سب کسان ہیں. آپ کو پتا ہے ایک درخت لگانے میں بہت وقت لگتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ پیسوں کا خرید کر کے پیڑ لانا پڑتا ہے، پھر زمین میں گڈھا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے درخت لگانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کی 5 سال یا 10 سال پرورش محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ کہیں پیڑ ہمارے پاس آتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بول کر کے بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کا بھی حضرت کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ آج جو آپ پیڑ کو پال رہے ہیں، جو پرورش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آندھی آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی مرض لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ نہ ہو پائے، آپ تک نہ پہنچ پائے، آپ کی 5 سال کی محنت یوں ہی خراب ہو جائے. لیکن یہاں وعدہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ رب العزت تمہارے نام کا جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. دیکھو جوان جو ہوتے ہیں نا، جوان وہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں. جس قوم کے اندر جوان سدھر گیا
اس کے بچے بھی سدھر گئے، اس کے بوڑھے بھی سدھر گئے. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے جوانوں کو ٹرین کرنا ہے، ہمیں اپنے جوانوں کو اسلام کے اندر داخل فرمانا ہے. تو معلوم یہ ہوا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو، وہاں جنت کے اندر آپ کے نام کا کھجور کا درخت، بولو بولو کیا ہوا، لگ گیا، کنفرم لگ گیا. اب آپ کہیں گے مولانا کرسی پہ بیٹھ کر کے ہم سے اوپر بیٹھے ہو. چلو خیر، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ بات کرنے والے آگے بیٹھتے تھے اور سننے والے نیچے بیٹھتے تھے. لیکن آپ کہیں گے مولانا آگے بیٹھ کر کے ان تمام علماء کے سامنے جوش و جوش میں آپ نے جنت کے اندر کھجور کا درخت لگوا دیا، اس کا فائدہ بھی تو بتاؤ، فائدہ کیا ہے؟ ہے کہ نہیں سوال آپ کے ذہن میں؟ ذہن میں سوال ہے؟ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی فائدہ بتا دوں؟ بولو سبحان اللہ. ایک پیڑ لگ گیا، سبحان اللہ. اور بولو سبحان اللہ. دو ہو گئے، اور بولو سبحان اللہ. اور بولو سبحان اللہ. اور بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ہو گئے؟ 5. اب آپ کے نام کے کتنے ہو گئے؟ 5 پیڑ ہو گئے. سبحان اللہ. اب آپ کہیں گے مولانا جلدی فائدہ بتاؤ. فائدہ یہ ہے مسلمانوں، میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا، لیکن آپ کے سامنے آ گیا ہوں تو سنو فائدہ کتنا بڑا ہے. فائدہ اتنا بڑا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ اکبر، سورج سوانے سے پہ ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، کوئی سایہ نہ ہوگا. جس بندے نے اس محفل کے اندر بیٹھ کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوگا، اللہ اکبر، قیامت کے دن جب کسی کے سروں پہ سایہ نہ ہوگا تو جس کے نام کا جنت کے اندر آج بیٹھ کر کے کھجور کا درخت لگ گیا ہے، قیامت کے دن اس کے سر پہ وہی پیڑ سایہ کرنے کے لیے آ جائے گا. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا بھی قائدہ. آپ کو خوشی نہیں ہوئی ابھی تک؟ بولو سبحان اللہ. بھئی انسان کی خواہش ہے، فطری ہے انسان، کہ اگر 1 روپیہ ہو تو 1 نہ ہو 2 ہو، 2 ہو تو 3 ہو، 3 ہو تو 4 ہو، 5 ہو. تو یار جب ہمارا سودا اتنا سستا ہے کہ ایک مرتبہ لب کشائی کرنے میں 1 پیڑ لگ رہا ہے، تو ہم 1 مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، 1 پیڑ میں بس نہیں کریں گے، بلکہ اپنے نام کا باغ کا باغ لگا لیں گے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. زندہ باد. اور بولو سبحان اللہ. دیکھو میرا کام ہو گیا بس، میں جتنی نیکیاں مجھے کمانی تھی میں کما چکا. الحمدللہ اگر یہ قبول ہو گئی تو اللہ رب العزت میری اور آپ کی اسی کے صدقے میں بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو عرض کر رہا تھا، میں نے قرآن پاک کی ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، لفظوں کے ساتھ میں پڑھو، تجوید کے ساتھ میں پڑھو. اللہ اکبر. اس کا اجر کیا ملے گا؟ آپ کہیں گے مولانا یہاں بیٹھ کر کے آپ کہہ رہے ہیں، قرآن کا فرمان سنا رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح اس کا اجر کیا ہوگا. تو اجر سنو کتنا بڑا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا ہے، لفظوں کے ساتھ میں پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائے گا، او بندے تو دنیا کے اندر قرآن پاک کو صحیح لفظوں میں پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا تھا، تجوید کے ساتھ میں پڑھتا تھا. آج قیامت کا دن ہے، اللہ اکبر، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہے. جا، جب تک تو قرآن پڑھتا جائے گا تیری منزل کو میں اپنے حبیب کے صدقے میں آسان بناتا جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آبرو اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام. جامعہ رضویہ درسگاہ محمدی، جامعہ رضویہ درسگاہ محمدی، جشن دستار بندی، عظمت قرآن کانفرنس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن پاک بڑی اہم کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے کہ بندہ قرآن پاک کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لے تو ولی بن جایا کرتا ہے. قرآن پاک کو پڑھ کر کے بندہ کیا بنتا ہے؟ ولی بنتا ہے. اور آپ کو بتاؤں، آج الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر
تقریباً 10 بچے فارغ ہو رہے ہیں. سبحان اس اللہ میں سبحان اللہ 7 بچے حافظ ہیں اور 3 بچے قاری ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ، ہمارے مدرسے سبحان کے اندر بچوں کو قاری بھی بنایا جاتا ہے اور حافظ بھی بنایا جاتا ہے. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ بچے مدرسے کے اندر آئے تھے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بولو یا رسول اللہ. جب یہ بچے مدرسے کے اندر آئے تھے تو اس وقت میں ان کے بدن پہ لباس بھی اچھا تھا اور اس سے پہلے وہ جوتے بھی اچھے پہنتے تھے، اس سے پہلے پینٹ شرٹ بہت اچھی پہنتے تھے، لیکن وہ عزت نہیں ملتی تھی. اس سے پہلے اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، اللہ اکبر، اچھی اچھی پڑھائی بھی کرتے تھے، لیکن وہ عزت نہیں ملتی تھی. آخر معاملہ کیا ہے؟ جب سے انہوں نے مدرسے کے اندر قدم رکھا ہے اور قاری صاحب سے آ کر کے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب سے ان کے سینوں کے اندر اللہ اکبر اعوذ کا عین آیا ہے. لوگ ان کی عزت کرنے لگے ہیں. اللہ اکبر، بسم اللہ کے صدقے میں ان کو سروں کا تاج بنا دیا ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ تو میں عالم تصور میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا تو صحیح، اب سے پہلے یہ لوگ پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. اللہ اکبر، عزت نہ تھی. مدرسے کے اندر آ کر کے جو انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا ہے، عزت لوگ دے رہے ہیں. آخر معاملہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جس کتاب کو یہ پڑھ رہے ہیں یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور ان کو عزت ان کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے بلکہ قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے مل رہی ہے. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا بھائی بہت اچھا پیغام. ان کو زندہ باد زندہ باد. عزت کیسے مل رہی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بچے کوئی عام بچے نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بچوں کا آج دستار بندی ہے، جن بچوں کی، وہ عام بچے نہیں ہیں بلکہ وہ بچے وہ ہیں. ان کی تعریف میں کیا بیان کروں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلتے ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے. بولو سبحان اللہ پھر. اور آپ کو پتا ہے یہ تو دنیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ حافظ قرآن بن کر کے نکلا کرتا ہے تو آپ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھو گے کہ ان کے اللہ اکبر گلے میں اللہ اکبر پھول ٹنگے ہوں گے اور ان کے سروں پہ تاج رکھے ہوئے ہوں گے. آپ سوچیں گے کہ یار یہ تو آج ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آج یہ کس طرح سے دولہا بنے ہوئے ہیں. تو یار میں کہتا ہوں کہ آج ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آج قرآن پاک کا حفظ کرے ہوئے ہیں. اس وجہ سے الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو دولہا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے اگر غریب کا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے، اگر غریب کا بچہ بھی عالم دین بن جائے تو بڑے بڑے امیر کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ امام کی پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں. لیکن وہ جو غریب بچہ تھا جو حافظ قرآن بنا ہے، جو عالم دین بنا ہے، ان امیروں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے یہ گواہی دے رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ امیروں کتنا بھی پیسہ کما لو آگے نہیں ہو سکتے جب تک قرآن پاک کو پڑھ کر کے الحمدللہ دین کے اندر داخل نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. زندہ باد. بہت اچھا پیغام. دو باتیں آ گئی اس کے اندر. ایک بات تو یہ غریب کا بچہ ہے لیکن کھڑا کہاں ہے؟ مصلے پہ. بڑے بڑے امیر کا کھڑے ہیں نیچے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ امیروں کتنے بھی پیسہ کما لو، کتنی زمین و جائیداد اکٹھا کر لو، سمجھ لو کہ جب تک دنیا کے اندر اللہ اکبر تم ترقی نہیں پا سکتے جب تک کہ قرآن کے اندر، اسلام کے اندر پورے داخل نہ ہو جائے. واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. تو ہمیں سب سے پہلے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن صحیح طریقے سے پکڑنا ہے، قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پکڑنا ہے. جس وقت میں تم قرآن پاک کو پکڑ دو گے اور اس کی تلاوت کرنا شروع کر دو گے، میرا ایمان کہتا ہے کہ جب تم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھو گے، اللہ اکبر، دن کی صبح اللہ اکبر قرآن
قرآن پاک کی تلاوت سے کرو گے، اور شام آخری وقت سوتے وقت جب تم سورہ ملک کی تلاوت کرو گے تو آخر معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ جب بندہ مومن اللہ اکبر صبح اس طرح سے کرتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور شام اس طرح سے کرتا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو رہا ہے، تو اتنا بڑا اجر ملے گا کہ جب بندہ مرے گا تو سورہ ملک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا یہ میرا پڑھنے والا ہے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یا تو پھر اسے بخش دے، یا پھر مجھے اللہ اکبر قرآن پاک سے نکال دے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا سورہ ملک تجھے تمہیں قرآن پاک سے نہیں نکال سکتا، البتہ تیرے پڑھنے والے کو میں بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ زندہ تیرے باد۔ پڑھنے والے کو بخش دیتا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا رہی کہ یہ بچے بہت بڑے حافظ قرآن بن گئے، بہت عزت ہو گئی ماشاءاللہ، لیکن صرف دنیا ہی نہیں ہے الحمدللہ، اس قرآن سے آخرت بھی ہے سبحان اللہ، اس قرآن سے حشر بھی ہے، اس قرآن سے جنت بھی ہے سبحان اللہ۔ عالم دین بننے کی برکت سے کیا ہے؟ بول کر جنت ہے، بول کر بتاؤ جنت ہے، بھائی جنت ہے، اور کیسی جنت ہے؟ اللہ اکبر، کیسی جنت ہے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے انعامات ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اکبر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آپ کو پتا ہے سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، کوئی سایہ نہ ہوگا، ایسے عالم میں کچھ لوگ اللہ اکبر سواریوں پہ سوار ہو کر کے آئیں گے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بولو یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بولے سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ جاگ رہے ہیں نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو کچھ لوگ سواریوں پہ سوار ہو کر کے آئیں گے سبحان اللہ، اب فرشتے آپس میں پوچھیں گے یار یہ کون لوگ ہیں اللہ اکبر جو سواریوں پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں؟ حالات تو ایسے ہیں اللہ اکبر، حالات تو ایسے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، ماں بیٹے کی نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، بہن بھائی کی نہیں ہے، دوست دوست کا نہیں ہے، استاد شاگرد کا نہیں ہے، شاگرد استاد کا نہیں ہے، ایسے عالم میں اللہ اکبر سواریوں پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں۔ اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ سواریوں پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہوں گے تو ان کے سروں پہ تاج رکھے ہوئے ہوں گے، فرشتے کہیں گے یار یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ تاج رکھے ہوئے ہیں، یہ سواریوں پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کیا کوئی نبی ہے، کیا کوئی ولی ہے، کیا کوئی اولیاء اللہ ہے؟ تو آپس میں فرشتے کہیں گے یہ ولی نہیں ہے بلکہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کے اندر حافظ قرآن بنایا تھا، اور ان کے ماں باپ کو اللہ رب العزت نے حافظ قرآن بنانے کے صدقے میں سواریوں کو عطا کر دیا ہے اور ان کے سروں پہ تاج کو رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد، بہت اچھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کچھ لوگ سواریوں پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہوں گے اور ان کے سروں پہ تاج رکھے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ماں باپ کی قسمت اللہ رب العزت ایسی ہی کرے، آمین اس کا کم سے کم ایک بچہ حافظ بن جائے، تاکہ قیامت دنیا کے اندر تو عزت ہے ہی ہے، لیکن قیامت کے دن بھی اس حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو عزت مل جائے سبحان اللہ۔ یہ تو ماں باپ کا مسئلہ رہا کہ ماں باپ ان کے سروں پہ تاج سواریوں پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں اور جنت کے اندر داخل فرما دیے گئے، لیکن حافظ قرآن کی بہت بڑی فضیلت، حافظ قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ اکبر کہ حافظ قرآن سے میرا رب فرمائے گا او بندے تو نے دنیا کے اندر اللہ اکبر میرے قرآن کو حفظ کیا تھا، میرے کلام کو حفظ کیا تھا، آج میں تجھے انعام دیتا ہوں، اور انعام میں یہ ہے کہ جس کا تو ہاتھ پکڑ لے گا میں تیرے ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے جس کو تو چاہے گا میں اس کو اپنے فضل سے جنت کے اندر داخل فرما دوں۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت کے اندر داخل فرما دوں گا۔ چلو ہمارے بچے اگر حافظ قرآن نہ بھی بن سکے تو کم سے کم اتنا تو کر لو یار کہ ہم حافظ قرآن سے محبت کرنے لگ جائیں، سوال ہے کم سے کم اتنا کر لو، اور اتنا ہی کر لیا آپ نے، عالم دین سے محبت کر لی، حافظ قرآن سے محبت کر لی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میرا رب فرمائے گا بندے تیرے پاس نیکیاں کچھ نہیں ہے، تیرے پاس نیکیاں کچھ نہیں ہے، تو مجھے یہ بتا
کیا تو نے دنیا کے اندر کسی عالم دین سے محبت کی تھی؟ بولو سبحان اللہ. کیا تو نے دنیا کے اندر کسی عالم دین سے محبت کی تھی؟ اب بندہ کہے گا یا اللہ میرے پاس نیکیاں تو کچھ نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، لیکن یا اللہ ہاں میرے قریب میں ایک عالم دین رہا کرتے تھے، میں اس سے محبت فرمایا کرتا تھا، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا. میرا رب فرمائے گا اگر تو نے اللہ اکبر میرے نبی کے دین کی عالم کی محبت کی ہے، عزت کی ہے، اللہ اکبر خدمت کی ہے، تو جا اس عالم دین کی محبت کے صدقے میں نے تجھے بخش دیا ہے اور جا جنت کے اندر داخل فرما دیا. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ، بہت اچھا کا معاملہ ہے. عزت ہم سب کو سلامت رکھے آمین. اور علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء سے محبت ہم سبوں کے دلوں کے اندر بالکل صحیح طریقے سے گامزن کر دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ میرے بولنے وقت کم ہے، حالانکہ تقریر لمبی بھی ہو سکتی تھی اور میں کوئی ادھر تیاری نہیں کرتا، مجھے بولنا بھی نہیں تھا، لیکن میں بول ہی گیا اس طرح سے کہ اللہ رب العزت میرا بولنا اور آپ کا سننے میں غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ.